الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وہ تو ہمارا موضوع مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے ہمیں اپنے اپنے ایمان کی فکر پڑ جائے گی۔ اپنے ایمان کی فکر ہم کریں اور اپنے جذبہ جہاد جو ہے اس کو اپنے دلوں میں لائیں۔ حدیث مبارکہ یہ مشکات المصابیح میں موجود ہے، بڑی ہی زبردست حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایمان کے اعتبار سے 4 قسموں پر ہے۔ کتنی قسموں پر؟ 4 قسموں پر ہیں ایمان کے اعتبار سے انسان۔ نمبر 1 وہ انسان کہ جو مومن پیدا ہوا، مومن ہی زندہ رہے گا اور مومن ہی مرے گا۔ ایک یہ انسان ہے، مومن ہی پیدا ہوا، ماں باپ مومن تھے، مومن ہی پیدا ہوا ہے، مومن ہی زندہ رہا، اسلام کو پریکٹس کرتا رہا، اسلام پر عمل کرتا رہا، اسی حالت میں زندہ رہا، اور مومن ہی مرے گا۔ عام طور پہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی انہیں میں شامل فرما دے۔ یہ پہلی قسم ہے انسانوں کی ایمان کے اعتبار سے، یہ مشکات المصابیح میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ دوسری قسم، ایک وہ بندہ، وہ انسان جو کافر پیدا ہوا، کافر ہی زندہ رہا اور کافر ہی مرے گا۔ یہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے کہ اس کے والدین بھی کافر تھے، کافر ہی پیدا ہوا ہے، کافر ہی زندگی گزاری ہے اور کافر ہی مرے گا۔ یہ ہر دور اس کا کفر میں گزرا ہے، یہ بدترین کافر ہے۔ تو یہ ایک انسانوں کی دوسری قسم ہے ایمان کے اعتبار سے۔ ایمان کے اعتبار سے انسانوں کی تیسری قسم یہ ہے، ہم دیکھیں ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے چونکہ ابھی ہماری موت واقع نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ تیسری قسم وہ ہے میرے بھائیو ایمان کے اعتبار سے انسانوں کی کہ جو بندہ مومن پیدا ہوا، مومن حالت میں زندگی گزاری، لیکن نعوذ باللہ کافر ہو کر مرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، مومن پیدا ہوا، مومن زندہ رہا، لیکن موت سے کچھ دن پہلے وہ کفر کے راستے پر چلا، تقدیر غالب آئی، اس کے اعمال کا کوئی خمیازہ اسے بھگتنا پڑا اور وہ کفر کی طرف شفٹ ہوا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ پیدا مسلمان ہوا تھا، زندہ مسلمان حالت میں رہا، لیکن مرا تو کافر مرا۔ تو یہ بھی آپ کو پتا ہے، ظاہر ہے اس سے بھی کل قیامت کے دن کافروں والے سلوک کیا جائے گا اور اس کا انجام بھی جہنم بنے گا۔ چوتھی قسم انسانوں کے اعتبار سے وہ کافر کہ جو کافر حالت میں پیدا ہوا، کافر حالت میں زندہ رہا، لیکن مرنے سے پہلے اسے ایمان نصیب ہو گیا۔ ایمان نصیب ہو گیا، مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایمان کے اعتبار سے ان 4 جو کیٹیگریز ہیں ان میں سے کسی نہ کسی قسم میں آتے ہیں، لیکن عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو عام مسلمان، اللہ کا شکر ہے، پہلے نمبر پر ہی آتے ہیں۔ مسلمان ہی پیدا ہوئے، مسلمان زندہ رہے اور مسلمان حالت سے ہی دنیا میں چلے گئے۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما دے۔ میرے بھائیو ابھی ہماری موت واقعی نہیں، جو فوت ہو گئے وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں ایک اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ یار ہماری آنکھوں کے سامنے وہ اپنا ایمان سلامت لے کے چلے گئے۔ ہمارے ایمان کا معاملہ تو ابھی بیچ میں ہے، ابھی مرنے سے پہلے ہمارے اوپر کیا حالات پیش آئیں گے، کیا صورتحال پیش آئے گی، اور بھی بندہ مر جاتا، اللہ کو ہی پتا ہے کہ بندہ ایمان پہ مرا ہے یا کسی اور طرف مرا ہے، حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا۔ ہم تو ظاہر اعتبار سے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے ظاہر اعتبار سے جو ہے فتویٰ دیا جائے اور مسئلے پر عمل کیا جائے، لیکن حقیقت حال تو کل قیامت کے دن کھلے گی کہ کن کن لوگوں نے ایمان کے لبادے اوڑھ رکھے تھے لیکن وہ حقیقتاً کافر تھے، اور کون کون سے لوگ تھے جن کو لوگ برا بھلا کہتی رہی لیکن وہ ایمان میں سچے اور پکے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لہذا میرے بھائیو یہ 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم مومن پیدا ہوا، مومن زندہ رہا، مومن فوت ہو گیا۔ دوسری قسم کافر پیدا ہوا، کافر زندہ رہا، کافر مر گیا۔ تیسری قسم مومن پیدا ہوا، مومن زندہ رہا لیکن نعوذ باللہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ نمبر 4 کافر پیدا ہوا اور کافر زندہ رہا لیکن آخر میں اسے کلمہ نصیب ہو گیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ تو ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ کے نزدیک کے اعتبار سے وہ پہلا نمبر ہے، مومن ہی پیدا ہوا، مومن ہی زندہ رہا، مومن ہی دنیا سے گیا۔ اور اس میں بھی اگر تھوڑی سی اور بات ایڈ ہو جائے تو یہ مومن تو کمال کا مومن ہے، وہ یہ کہ جب یہ دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو کے دنیا سے چلا جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے غزہ کے مسلمان اس سٹیج کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر وہ مومن پیدا ہوئے ہیں، مومن ہی زندہ ہیں، مومن حالت میں لڑ رہے ہیں، اور جو شہید ہو رہے ہیں ایمان کا یہ بڑا رتبہ حاصل کر کے وہ جا رہے ہیں۔
مرنا تو ہم نے بھی ہے میرے بھائیوں، کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی بیماری سے مرے گا، کوئی اللہ معاف فرمائے سسک کے مرے گا، کوئی بلک بلک، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن غزہ کے مسلمان اللہ کے راستے میں جان دیتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اس لیے ہر مسلمان کے دل میں جذبہ جہاد کی اور جذبہ شہادت کی تمنا ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اس حالت میں مر گیا کہ اس کے دل میں کبھی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو ایسا بندہ منافقت کے شعبے پر مرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے آج سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا ہم اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہر ایک، ہاں یہ جذبہ ہوگا پھر چاہے بیڈ پہ بھی مر جائے، لیکن چونکہ اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، جذبات کو دیکھتا ہے، تو آپ گھر میں بھی فوت ہو جائیں، اس جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو شہیدوں کی فہرست میں اٹھائے گا۔ اور اسی حوالے سے میں ایک اور بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اسی حدیث سے ذرا منسلک ایک اور حدیث ہے، وہ یہ کہ میرے بھائیو عام طور پہ جو ایمان کی حالت میں وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے، عام طور پہ ویسے تو اللہ کی مرضی ہے جس کو جیسے چاہے ایمان کی حالت میں بلا لے، کہ جو مسلمان ملک میں رہتے ہیں لوگ ان کے لیے بڑا آسان ہے مسلمان مرنا، کیونکہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوئے، مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، مسلمان حالت میں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے چلے جائیں گے۔ لیکن جو مسلمان کافر معاشرے میں جا کے رہتے ہیں ان کے لیے بڑا خطرناک مسئلہ بن جاتا ہے۔ بڑی رپورٹیں، بڑی خبریں اور بڑے بڑے معاملات آتے رہتے ہیں، فون بھی آتے رہتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے پوری فیملی جو ہے وہ کفر کے راستے پر چل پڑی، بعض والدین چیختے پکارتے رہ گئے ان کا بیٹا کافر ہو گیا، ان کی بیٹیاں کافر ہو گئیں، اور وہ کیا کر رہے تھے، وہ یہاں سے کمانے کی نیت سے یورپ گئے، امریکہ گئے، کسی اور ملک میں چلے گئے اور وہاں جا کے کافروں کے ملک میں رہے، کافروں کے ماحول میں رہے، کافروں جیسے کھانے کھائے، حتیٰ کہ حرام کھانے کھائے۔ ان کی یہ نحوست پڑی کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کے بارے میں ایک حدیث ہے، اس حوالے سے ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث مبارکہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان مسلمانوں سے بہت بیزار ہوں جو مشرکوں میں جا کے رہائش اختیار کرتے ہیں۔ آپ اس کو اندازہ کر لیں، یہ ہمارے مسلمانوں کو جو نشہ چڑھا ہوا ہے کہ ہم نے ویزا لگوائے، پاسپورٹ بنوائے، فلاں ملک بھاگ جائیں، فلاں ملک بھاگ جائیں۔ اور میرے بھائیو ایمان دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں۔ اگر آپ کو باہر جانے کے شوق ہے تو اسلامی ممالک کا رخ کریں، اسلامی ممالک کی طرف جائیں، ضرور جائیں، لیکن کافر ملکوں سے حتی الامکان جب تک کوئی شدید مجبوری نہ ہو، کوئی خاص وجہ نہ ہو، آپ کی کوئی خاص ہی مجبوری نہ ہو، تو جب تک کافر ممالک کا رخ جو اختیار نہ کریں، ورنہ آپ کا، آپ کی فیملی کا، آپ کی نسلوں کا ایمان داؤ پہ لگ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ معافی دے یورپ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں پاکستان میں، ان کی اولادیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، بیٹے بیٹیاں ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، اور وہاں آوارہ گردی کا ماحول ہے، حرام حلال کا کوئی تصور نہیں، اوپن ماحول ہے، اوپن زندگی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہمارے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ ہر دوسرے تیسرے بندے کو یہ نشہ چڑھا ہوا ہے میں فلاں ملک میں چلا جاؤں، فلاں ملک میں چلے جاؤں، فلاں ملک میں چلے جاؤں۔ اپنے پیارے نبی کا یہ فرمان تو دیکھیں کہ میں ان مسلمانوں سے بیزار ہوں جو مشرکوں میں جا کے رہائش اختیار کرتے ہیں، اچھے بھلے یہاں مسلمانوں کے اندر رہ رہے ہیں، اچھی بھلی زندگی گزار رہے ہیں، پیسے کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں۔ میں تو حیران ہوں کہ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ ان کی بیوی بچے، اللہ کا شکر بیوی ہے، 20 سال شادی کو ہو گئے، 5 6 بچے موجود ہیں، پھر بھی ان کو باہر کے ملک بھاگنے کا بڑا شوق ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دولت کے لیے۔ افسوس، اپنے بیوی بچوں کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ یہاں بھی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ رزق حلال آپ کو یہاں بھی عطا فرما دے گا۔ تو اس حوالے سے ہم سب کو چوکنا رہنا چاہیے، دوسرے بھائیوں کو بھی گائیڈ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔